نوح علیہ السلام کی اولاد، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد، پھر حضرت یعقوب کی اولاد۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور پسند کر لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور جب ان کو تم سناؤ، ان پر تلاوت کی جائیں رحمان کی آیات، یہاں پھر لفظ رحمان آیا، خروا سجدا وبکیا، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، یہ تو اللہ کے نبی تھے، نیک بندے تھے سب کے سب جن کا اوپر ذکر ہوا۔ فرمایا ان کی جگہ پر بعد میں آئے ایسے ناخلف لوگ، نالائق لوگ کہ جو نماز کو ضائع کرتے تھے اور پھر وہ پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات نفس کی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ دوچار ہوں گے گمراہی سے، یا غی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ایسے لوگ اگرچہ پیغمبروں کی نسل سے ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کے جانشین ہیں، لیکن جب انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے تو اب ان کو یہ دوچار ہوں گے اس غی سے، وہ جہنم کی وادی میں جھونک دیے جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی اور پھر ایمان کی تجدید کی اور اپنے عمل کی اصلاح کی، اچھے عمل کیے۔ فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اگر پہلے وہ اس انداز کی ان کی زندگی تھی بھی، لیکن پھر توبہ کر کے وہ صحیح رستے پر آ گئے تو پھر انہیں پورا اجر ان کا ملے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور وہ جنات ہیں رہنے کے، ریزیڈینشل گارڈنز ہیں جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے۔ یہاں اللہ کی جگہ رحمان ہی کا لفظ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوگا۔ بالغیب، یہ عالم غیب میں ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اس وعدے پر، اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اس کے رستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا ان سے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی ناپسندیدہ بات۔ الا سلاما، وہاں تو بات ہی سلامتی کی ہوگی، سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق اللہ کی طرف سے ہوگا صبح و شام، یعنی ہر دم۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے ان لوگوں کو کہ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جنت اس بنیاد پہ نہیں بانٹی جائے گی کہ یہ جو ہے یہ فلاں کے بیٹے تھے، یہ نبیوں کے بیٹے تھے، یہ فلاں کی اولاد تھے، بلکہ عمل، تقوی، پرہیزگاری۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اگلی آیات جو ہیں وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہیں۔ یہاں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ آپ بہت دیر لگا کر آتے ہیں، ہمیں اشتیاق رہتا ہے کہ جلد از جلد قرآن کی آیات اترے، کہ اس سے جو تقویت ملتی ہے اور وہ دل کو جو ڈھارس بنتی ہے، تو اس وجہ سے بڑا انتظار رہتا ہے، تو آپ جلدی آیا کریں۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، یعنی خود اپنا اختیار نہیں ہے ہمارا۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اس سب پر اسی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی ہم خود، ہم بھی پورے کلیتاً اس کے اختیار کے تابع ہیں، اسی کی ملکیت ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کی حکمت کے تحت ہی یہ وحی جو ہے جستہ جستہ نازل ہو رہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، وہ رب ہے، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا، تو بس اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو، عبادت پر پورے طور پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم کسی کو اس کا ہم صفت جانتے ہو؟ ایسی صفات رکھنے والا کوئی اور ہے جس سے تم واقف ہو کہ ایسی کوئی اور ہستی بھی کائنات میں ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان بڑے تعجب سے یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا
تو کیا پھر نکلوں گا زندہ ہو کر؟ اولا یذکر الانسان وانا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے بنایا تھا اس سے پہلے، پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، اور کچھ شے نہیں تھا، یعنی اپنی تخلیق سے کچھ سال پہلے وہ کیا تھا، کیا حقیقت تھی اس کی، اور پھر جس چیز سے پیدا کیا وہ کیا حقیقت، وہ کیا شے ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم سب کو جمع کریں گے، اور شیاطین کو بھی، تمام شیطانوں کو بھی جمع کر لیں گے، بلا لیں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے گرد اوندے منہ، یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور جو شیاطین ہیں وہ سب۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، اور پھر ہم چھانٹ کر الگ کر لیں گے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو، کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، وہ کہ جو رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، جو سرکشی اور گھمنڈ کا مظاہرہ زیادہ کرتے تھے، انہیں چھانٹ کر الگ کر لیا جائے گا، گروپنگ ہوگی وہاں پر۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہمیں خوب معلوم ہے وہ کہ جو زیادہ لائق ہیں اس میں کہ ان کو داخل کیا جائے، جہنم میں داخل ہونے کے لائق کون ہے ان میں سے سب سے بڑھ کر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو اس تک نہ پہنچے، اس گھاٹ پر سب کو اترنا ہے، جہنم پر۔ یہ الفاظ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ایک مرحلے پر جہنم پر وارد ہونا ہے، کوئی شخص نہیں ہے کہ جو بچے، اور شاید وہی پل صراط والا کانسیپٹ ہے کہ جس کا ہمارے جو مذہبی تصورات ہیں کہ وہ پل اصل میں جہنم کے اوپر ہے اور اس پہ سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا رہا وہ تو کامیابی سے گزر جائے گا، صراط ہے نا، پل صراط، جو صراط مستقیم پر چلا اس کے لیے کامیابی ہے، وہ نکل جائے گا، اور جو یہاں ادھر ادھر رہا تو وہ وہاں بھی گرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ وعدہ ہے تیرے رب پر جو لازم ہے، جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوگی۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو کہ وہ اس کے اندر اوندے گرے رہیں۔ تو یہ پل صراط کے کانسیپٹ سے کافی قریب ہے یہ بات جو ان آیات میں آئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دیکھو یہ دونوں فریق جو ہیں، ایک تم ماننے والے ہو، ایک ہم کافر ہیں، کون ہے ہم میں سے کہ جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اپنی سوسائٹی اور حلقہ احباب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری چوپال جو ہے وہ زیادہ پر رونق رہتی ہے، ہر وقت وہاں آمد و رفت ہے لوگوں کی، تو ہمارا مرتبہ اونچا ہے، ہماری چوپال بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم احسن اثاثا وریا، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے، بہتر تھے ساز و سامان میں بھی اور شان و شوکت میں بھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑے رہتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو رحمان اسے اسی گمراہی میں اور کھینچے گا۔ یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اس کی رسی اچھی طرح دراز کرتا ہے کہ جہاں تک اس نے اور آگے جانا ہے جائے گمراہی کے اندر۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہوا تھا، یعنی جہنم۔ اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، دو چیزیں آ رہی ہیں، وعدہ ان سے ہوا تھا، یا تو عذاب آئے گا یا پھر قیامت بھی تو آنی ہے تم پر، تو جس چیز کو بھی وہ دیکھیں گے چاہے وہ عذاب آئے یا قیامت کے دن، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب انہیں معلوم ہوگا کہ کون تھا بدترین اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اور نہایت کمزور اپنے حمایتیوں کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جو راہ ہدایت پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اور آگے بڑھاتا ہے، راہ ہدایت پر چلاتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں،
وہی تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار